حضرت مولانا انوارالحق صاحب دامت برکاتہ، حضرت مولانا محمد حنیف جالندری صاحب، اور کس کا نام لوں؟ الحمدللہ اس وقت ایک علم و معرفت کا گلدستہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس پرنور مجلس میں حاضر ہو کر اور آپ حضرات کی زیارت سے بہرور ہو کر قلب و روح میں ایک تازگی اور نشاط ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ اس مجمع پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ یہ ایک ایسی شخصیت کے ذکر مبارک کے لیے یہ محفل سجی ہے جس کے اوصاف کا اگر ایک ایک کر کے تذکرہ کیا جائے تو کئی گھنٹے بھی اس کے لیے کافی نہ ہو۔ میں ان کی کس بات کا تذکرہ کروں؟ ان کی تواضع کا، ان کی للہیت کا، ان کے خوش مذاقی اور بدلہ سنجی کا، ان کی امت کے لیے تڑپ کا۔ ان میں سے ہر ایک موضوع ایسا ہے کہ اس کے لیے دفتر چاہیے، اور الحمدللہ ماہنامہ الحسن کا یہ کارنامہ ہے کہ اس نے اس خصوصی نمبر میں ان کے ان اوصاف جلیلہ کا تذکرہ ہمارے لیے خلاصے کی صورت میں پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس سے ہمیں صحیح استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کا میں اگر اپنے ساتھ تعلق کا ذکر کروں تو ایک عجیب صورتحال سامنے آتی ہے کہ میرے لیے وہ ایک استاد کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی میں نے براہ راست تو ان سے کچھ نہیں پڑھا، لیکن یہ اس زمانے میں نہ صرف فارغ التحصیل ہو چکے تھے بلکہ استاد بن چکے تھے، حدیث کے استاد بن چکے تھے جب ابھی بھی چوتھے پانچویں درجے میں پڑھا۔ اور مجھے پہلی بار جو بات یاد ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ ہمارے دارالعلوم کراچی کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا تھا سن 1954 میں، اور اس میں پورے ملک سے تمام علماء کرام اس میں تشریف فرما تھے۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان اکابر کا ایک گلدستہ جمع تھا۔ تو میں اس میں اس وقت بچہ تھا اور تیسرے چوتھے درجے میں پڑھتا تھا، تو میں نے پہلی بار ان کی تقریر اس اجتماع میں سنی، اور جب ان کا بیان ختم ہوا تو اس کے بعد ایک بزرگ تھے، اب مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا کہ خود حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے یا حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان میں سے کسی کی نے یہ فرمایا کہ سب کچھ تو مولانا صاحب عبدالرحمن صاحب نے کہہ دیا، اب ہمیں کیا کہیں، اب ہم کیا کہیں۔ تو میرا سب سے پہلا تعارف حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب سے اس وقت ہوا۔ تو میرے استاد کے درجہ رکھتے تھے، لیکن ان کا میرے ساتھ معاملہ ایسا تواضع والا، ایسا محبت والا تعلق تھا کہ جب وہ مسلم شریف کبھی سے پڑھا رہے تھے تو
تو ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ میں تمہارا شاگرد ہوں۔ میں نے کہا حضرت کیسی بات کہہ دی آپ نے، میں کہاں آپ اور کہاں میں؟ کہنے نہیں میں باقی شاگرد ہوں تمہارا۔ میں نے کہا کس طرح؟ کہنے لگے جب میں مسلم شریف پڑھاتا ہوں تو تمہاری شرح جو ہے تکملہ فتح الملہم اس کا مطالعہ کرتا ہوں، اللہ اکبر، اس لیے میں تمہارا شاگرد ہوں۔ اب کہاں ان کا اونچا مقام اور کہاں میں ادنا طالب علم، لیکن ان کے تواضع کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ جیسے ہمارے اکابر کا ہم سنتے ہیں، میرے والد ماجد حضرت ہمارا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے جو حضرات اکابر علماء دیوبند تھے وہ سب کچھ ہو کر کچھ نہیں تھے، سب کچھ ہو کر کچھ نہیں تھے، یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، باوجود علم کے اعلیٰ مقام کے، باوجود مقبولیت کے اعلیٰ مقام کے، ان کے اندر تواضع کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی۔ یہ صورتحال میں نے حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر بدرجہ کمال محسوس کی۔ وہ میرے ساتھ اس طرح پیش آتے تھے جیسے میرے رفیق کار ہوں، میرے دوست ہوں، اور یہاں تک کہ اپنے آپ کو شاگرد بھی کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ مولانا حنیف صاحب نے فرمایا کہ ہر وقت تبسم ان کے چہرے پر، خوش مزاجی، اور خوش مزاجی بھی اس درجہ کے بعض اوقات آدمی ان کے کلام سے، ان کے بے ساختہ جملوں سے لوٹ پوٹ ہو جاتا۔ تو مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے بزرگوں میں، ہماری اسلاف میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں، ورنہ اپنے عبادت، اپنے اخلاص، اپنے للہیت کو مذاق میں چھپایا ہوا تھا، مذاق میں چھپایا ہوا۔ حضرت امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہیں، اور محدثین کا اتفاق ہے کہ جو لوگ مرسل کو حجت نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں کہ محمد ابن سیرین کی مراسیل حجت ہے۔ اتنے بڑے امام، ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ وہ ہم سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، اور ایک جملہ ایسا کہا ان کے ایک شاگرد نے جو میرے دل پر نقش ہو گیا۔ جملہ یہ کہا کہ کُنَّا نَسْمَعُ ضَحِكَهُ بِالنَّهَارِ وَبُكَاءَهُ بِاللَّيْلِ، کُنَّا نَسْمَعُ ضَحِكَهُ بِالنَّهَارِ وَبُكَاءَهُ بِاللَّيْلِ، ہم دن میں ان کے قہقہے سنا کرتے تھے اور رات کو ان کے رونے کی آوازیں سنا کرتے تھے۔ تو دل میں وہ اپنے ہنسی مذاق سے انہوں نے اپنے زہد کو، اپنے تقویٰ کو، اپنے رجوع اللہ کو انہوں نے چھپایا ہوا تھا کہ کوئی ہمیں بڑا بزرگ نہ سمجھے، اور رات کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب حاضر ہوتے تو اس وقت ان کے دیکھنا، ان کا رونا دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ ہمارے اسلاف میں حضرت حافظ محمد ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، حافظ محمد ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ جو جہاد میں 1857 کے جہاد میں جن کی شہادت ہوئی، تو وہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ خانقاہ میں بیٹھتے تھے اور جتنے لوگ آتے تھے ان سے بڑے مزاح اور مذاق کی باتیں کرتے تھے، اور مزاح و مذاق کی باتیں اس طرح کیا کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہی تھے کہ کوئی بڑے بزرگ ہیں۔ لیکن جہاد شاملی میں انہوں نے اپنی شجاعت کے جو جوہر دکھائے اور شہادت کا جو مرتبہ پایا وہ ایسا ہے کہ قابل رشک۔ اور جتنے ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا جو دوسرے مولانا محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کو اپنا جیسے امام سمجھا کرتے تھے،
اپنے زہد و ورع میں اور تقویٰ میں اور اخلاص میں رجوع اللہ، لیکن مذاق میں چھپائے ہوئے۔ بلکہ مجھے ایک بزرگ نے واقعہ سنایا، بلکہ میں نے خود حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ ایک صاحب تھے جن کو کشف ہوا کرتا تھا۔ کشف قبور بھی ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو، وہ یہ کشف یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے ایک طرح کا، وہ حجت نہیں ہے شریعت میں، کہ کوئی کشف کوئی الہام شریعت میں حجت نہیں ہوتا، لیکن کسی اللہ کے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صفت عطا فرما دیتے ہیں کہ اس پر کچھ احوال منکشف ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک مرتبہ وہ حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اور ان کے حق میں فاتحہ پڑھی اصالہ ثواب کے لیے۔ تو کچھ ایسا محسوس ہوا ان کو کشف میں، جیسے حضرت صاحب کہہ رہے ہیں جاؤ کسی مردے پہ جا کے پڑھنا، زندوں پہ نہیں پڑھا کرتے۔ تو ہمارے اسلاف میں ایسے حضرات بہت گزرے کہ جنہوں نے اپنے علم و معرفت کو اور اپنے زہد و تقویٰ کو اپنی خوش مذاقی میں چھپائے ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ مقام عطا فرمایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک وحدت ملی کا ایک ایسا جذبہ اور ایسی تڑپ عطا فرمائی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں تفریق ختم ہو اور کسی طرح مسلمان یکجا ہو کر وہ دین کی وہ خدمت انجام دے جو اتحاد کے بغیر ممکن ہے۔ اس کے لیے وہ غلطہ پیچا رہتے تھے، بعض اوقات اس میں دوسرے لوگوں سے اختلاف بھی ہو جاتا تھا، لیکن ان کے دل میں جو جذبہ تھا وہ یہ تھا کہ وحدت قائم ہو، کیونکہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا، اور میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست سنا۔ حضرت والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے شیخ الہند سے بیعت ہوئے تھے، اور حضرت شیخ الہند ہی سے چاہتے تھے کہ دورہ حدیث ان سے پڑھیں۔ تو جب لوگ طلبہ جو ہیں عصر کے بعد اپنی کچھ تفریحات میں یا کسی ورزش میں مصروف ہوتے تھے تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہوا کرتی تھی دارالعلوم دیوبند کے جو مشہور درخت ہے، اس نہیں انار کا نہیں، وہ ایک دوسرا درخت مشہور ہے وہاں پر، اس کے اندر مول شری کا اس کے نیچے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہو کر مجلس فرماتے تھے۔ ایسی مجلس ہوتی تھی کہ طلبہ اساتذہ آ جاتے تھے، بیٹھ کر باتیں کچھ ہوتی تھی، عام طور سے دین کی باتیں۔ تو ایک مرتبہ جب مالٹا کی اسارت سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سے سنا کہ ہم نے مالٹا کی قید میں 2 سبق حاصل کیے، مالٹا کی قید میں 2 سبق حاصل کیے۔ اب وہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ شیخ الحدیث، وہ شیخ التفسیر، وہ مجاہد جس نے ریشمی رومال کی عظیم تحریک برپا کی، وہ مجاہد جو جا کر قید میں جس نے 2.5 سال یا 3 سال گزارے، وہاں کی تنہائیوں میں کہتے ہیں میں تنہائیوں میں غور کر کے میں نے غور کیا تو میں نے مسلمانوں کی پستی کے 2 سبب محسوس کیے۔ ایک یہ کہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق نہیں، اور مسلمانوں کا زوال اسی طرح شروع ہوا کہ ان کے درمیان آپس میں کہیں صوبائی عصبیتیں جنم پا گئی، کہیں فرقہ واریت جنم پا گئی۔ اس کے نتیجے میں مسلمان ہر جگہ ذلیل ہوئے، مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور دوسرا سبب قرآن کریم کو چھوڑ، لہذا فرمایا کہ میں اپنی ساری آئندہ زندگی ان 2 مقاصد کے لیے صرف کروں گا، مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کے لیے اور قرآن کریم کی تعلیم و تربیت کے لیے۔
چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد یہی دو کام بہت اہتمام کے ساتھ انجام. یہ ایسی کوئی معمولی بات نہیں. ہمارا سارا روگ یہی ہے. ہماری پستی کا، ہمارے زوال کا اصل سبب یہی ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک وقت دیکھیے آپ خلافت عثمانیہ ہے اور وہ ساری آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر اس کی حکومت ہے. جو اس وقت خلافت عثمانیہ کا ایک صوبہ تھا وہ بعد میں ان لوگوں کی سازشوں کے نتیجے میں، استعماری طاقتوں کے نتیجے میں ایک صوبے کو 4-4 5-5 ملکوں میں تقسیم کر دیا. یہ ساری باتیں اس لیے کہ اتحاد اور وحدت کی اہمیت کو محسوس نہیں. تو ہمارے حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے اس کو اپنا مشن بنایا ہوا تھا اور ماشاءاللہ جامعہ اشرفیہ کا شروع سے یہ کردار ہوتا ہے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے حضرت مفتی صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ جب بھی ہم چھوٹے بچے تھے تو فرمایا کرتے جب بھی لاہور جاؤ تو پہلے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جائے. ہم جا کر سب سے پہلے حاضری وہاں دیتے تھے حضرت کی خدمت میں. تو حضرت کی مجلس ایسی تھی کہ اس میں ہر فرقے کے لوگ آتے، ہر مکتب فکر کے لوگ آتے تھے اور فیضیاب ہوتے تھے. اس میں ہر مکتب فکر کے لوگ آ کر حضرت کی باتیں سنتے اور حضرت کا جو مذاق تھا معرفت کا اور طریقت کا اور تصوف کا اس کو ان سے سیکھتے تھے. تو جامعہ اشرفیہ کی پوری تاریخ ہے الحمدللہ اس وحدت کے قائم کرنے کے لیے، اور مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی علامت تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے اس نقوش پاک کو باقاعدہ آئندہ بھی سلامت رکھے اور جامعہ اشرفیہ کو اللہ تعالیٰ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور اس کو خدمت دین کے لیے جیسا پہلے موفق فرمایا آئندہ بھی موفق فرمائے رکھے، اور اس سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو دین کا صحیح علم بھی رکھتے ہوں اور دین کی صحیح سمجھ بھی رکھتے ہوں اور دین کے نشر و اشاعت کے لیے، اس کی تبلیغ و دعوت کے لیے اور اسلامی مقاصد کے لیے اپنے تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ دعائیں قبول فرمائے، اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.